TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ ویلکم بیک۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہاؤسنگ اور دانتوں کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حکومت کی معاشی کارکردگی کا دفاع کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ہاؤسنگ اور دانتوں کی دیکھ بھال میں سرمایہ کاری کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حکومت کی معاشی کارکردگی کا دفاع کیا جب ان سے نئے اعداد و شمار کے بارے میں پوچھا گیا جو ظاہر کرتا ہے کہ پچھلی سہ ماہی میں معیشت واقعی میں سکڑ گئی ہے۔ شماریات کینیڈا کے مطابق کینیڈا کی معیشت تیسری سہ ماہی میں 1.1% کی سالانہ رفتار سے سکڑ گئی۔ یہ کارکردگی اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے جس کی توقع کچھ پیشن گوئی کرنے والوں نے جولائی سے ستمبر کے عرصے میں کی تھی۔ اکتوبر میں بینک آف کینیڈا نے پیش گوئی کی تھی کہ اس سہ ماہی میں معیشت کی شرح نمو تقریباً 0.8% رہے گی۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے نئے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ معیشت مرکزی بینک اور دیگر کی جانب سے نسبتاً مایوس کن ترقی کے تخمینے سے بھی کم کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اسٹیٹسکین نے کہا کہ اس مندی کو جزوی طور پر برآمدات میں کمی کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کینیڈین مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہیں اور ابھی ایک طویل وقت باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کینیڈینوں کے لیے براہ راست مدد کے ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے ماضی کی GST چھوٹ اور کم آمدنی والے کینیڈینز کے لیے کرائے میں ریلیف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ ٹروڈو نے کہا کہ اوٹاوا ہاؤسنگ ایکسیلریٹر فنڈ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ان شہروں کو رقم فراہم کرتا ہے جو عمارت سے متعلق سرخ فیتے کاٹتے ہیں تاکہ مزید یونٹس بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گھر بنانے والوں کے لیے مزید کم لاگت والے قرضے لے کر آئے گی تاکہ ملک میں ہاؤسنگ کے شدید بحران سے نمٹنے میں مدد کے لیے کرائے کے سستے گھر بنائے جا سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے لیے فیڈرل ڈینٹل کیئر پروگرام اور اہل بزرگوں کے لیے RHE پروگرام کی آئندہ توسیع ہر اضافی ڈالر کے شمار ہونے پر خاندانوں کے پیسے بچائے گی۔ ٹروڈو نے دعویٰ کیا کہ اوٹاوا اپنے مالی معاملات کا انتظام مالی طور پر ذمہ دارانہ طریقے سے کر رہا ہے اور اگر معیشت کساد بازاری میں پھسلتی ہے اور بے روزگاری کی شرح بلند ہوتی ہے تو وفاقی حکومت کینیڈا کے شہریوں کے لیے مزید ریلیف لے سکتی ہے۔ ٹروڈو نے کہا کہ اگر اور کچھ کرنا ہے تو ہمارے پاس جواب دینے کی گنجائش ہے۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پالیور نے کہا کہ کینیڈا کو اس اسٹیگفلیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اعلیٰ افراط زر کے ساتھ مل کر اعلیٰ بے روزگاری اور سامان اور خدمات کی مانگ میں کمی۔ ویدر نیٹ ورک کی جانب سے موسم سرما کی پیشن گوئی جاری کی گئی ہے جو اونٹاریو کے رہائشیوں کے لیے کچھ اچھی اور بری خبروں کے ساتھ اس بات پر منحصر ہے خطے میں کتنی برف باری ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ویدر نیٹ ورک کی جانب سے موسم سرما کی پیشن گوئی جاری کی گئی ہے جو اونٹاریو کے رہائشیوں کے لیے کچھ اچھی اور بری خبروں کے ساتھ اس بات پر منحصر ہے خطے میں کتنی برف باری ہو سکتی ہے۔ ویدر نیٹ ورک نے کہا کہ بحر الکاہل میں مضبوط آل نینو حالات پیدا ہوئے ہیں۔ آل نینو زیادہ تر کینیڈا میں ہلکی سردیاں لانے کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ نتیجتاً اونٹاریو کے لیے موسم سرما کا ہلکا آغاز متوقع ہے۔ چھٹیوں تک آنے والے ہفتوں کے دوران معمول سے کم برف باری ہوگی۔ تاہم پیٹرن میں تبدیلی کی توقع کی جاتی ہے کیونکہ اونٹاریو موسم میں گہرا ہوتا جا رہا ہے جس کے دوران موسم زیادہ سرد ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر علاقے میں معمول سے کم برف باری متوقع ہے کیونکہ طوفان کا راستہ اکثر خطے کے جنوب میں ہوگا۔ تاہم اگر طوفان کا ٹریک بعض اوقات کافی حد تک شمال کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی خطے کے جنوبی حصوں میں معمول کے مطابق برف باری دیکھنے کو ملے گی۔ ایل نینو جنوبی امریکہ کے مغرب میں بحر الکاہل کے خطے میں سمندری پانی کے معمول سے زیادہ گرم درجہ حرارت سے وابستہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا اثر عالمی جیٹ اسٹریم پیٹرن پر پڑتا ہے۔ ویدر نیٹ ورک کے چیف میٹرولوجسٹ کرس اسکاٹ نے کہا، موجودہ آل نینو ایونٹ اور بحر الکاہل میں سمندری پانی کا درجہ حرارت ہمیں ایک ایسا نمونہ دے رہا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ آنے والا سیزن کچھ کریو بالز فراہم کرے گا جو اس موسم سرما کو عام آل نینو سردیوں سے الگ کر دے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی پر ہراساں کرنے اور جنسی حملوں سے متعلق کام کی جگہ کے زہریلے کلچر کے الزامات تباہ کن اور بالکل ناقابل قبول ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا کی جاسوسی ایجنسی پر ہراساں کرنے اور جنسی حملوں سے متعلق کام کی جگہ کے زہریلے کلچر کے الزامات تباہ کن اور بالکل ناقابل قبول ہیں۔ ان کے تبصرے ایک تحقیقات کے بعد سامنے آئے جب کینیڈا کی سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے 4 افسران نے برٹش کولمبیا کے دفتر میں زہریلے کلچر کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا۔ ایک CSIS افسر نے بتایا کہ 2019 اور 2020 میں نگرانی کی گاڑیوں میں رہتے ہوئے ایک سینئر ساتھی نے اس کے ساتھ 9 بار عصمت دری کی، جبکہ ایک اور نے کہا
کہ 2021 میں اس آدمی کے ذریعے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے سپروائزر کو ناکامی سے خبردار کیا کہ مرد کو نوجوان خواتین سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، اور بعد ازاں اندرونی شکایات کے عمل سے وہ ناکام ہو گئے۔ ٹروڈو، جو ایک علیحدہ اعلان کے لیے ایجکس آنٹیریو میں تھے، نے کہا کہ یہ الزامات گہری تشویش کے ہیں۔ یہ الزامات قطعی طور پر ناقابل قبول ہیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہر کام کی جگہ پر، چاہے وہ کام کتنا ہی نازک یا حساس یا خفیہ کیوں نہ ہو، محفوظ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ رپورٹ میں ان خواتین کی شناخت نہیں کی گئی جو آگے آئیں، کیونکہ اگر وہ اپنی شناخت ظاہر کرتیں تو انہیں قانونی اور پیشہ ورانہ نتائج یا CSIS سے انتقامی کارروائی کا خدشہ ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ نگرانوں نے انہیں بتایا کہ دیگر خواتین نے الزامات کے مرکز میں مرد کے ارد گرد محفوظ محسوس نہ ہونے کی شکایت کی تھی۔ ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت نے شروع سے ہی ایسے الزامات کو ناقابل یقین حد تک سنجیدگی سے لیا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اور ہماری پوری حکومت ان مسائل پر براہ راست پیروی کر رہی ہے۔ جن خواتین کا کہنا ہے کہ ان پر حملہ کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جزوی طور پر پولیس کے پاس نہیں گئیں کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ CSIS ایکٹ، جو خفیہ افسران کی شناخت پر پابندی لگاتا ہے، جس میں 5 سال قید تک کی سزا ہو سکتی ہے، زیادہ تر CSIS ملازمین بشمول خفیہ افسران یونین نہیں ہے۔ CSIS کے ترجمان ایرک بالسم نے ایک ای میل بیان میں کہا، سروس ہراساں کرنے سمیت کسی بھی نامناسب رویے کے الزام کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ مخصوص قانونی معاملات پر تبصرہ کرنا نامناسب ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی بغیر کسی توسیع کے ختم ہو گئی۔ 7 دن کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غزہ میں دھماکے اور فائرنگ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی بغیر کسی توسیع کے ختم ہو گئی۔ 7 دن کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غزہ میں دھماکے اور فائرنگ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اسرائیلی علاقے کی جانب فائر کا الزام عائد کیا ہے۔ اس سے قبل حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے مزید 8 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا، جس کے بدلے میں اسرائیلی جیل سے مزید 30 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والے ہنستے مسکراتے اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو نے اسرائیلی پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ سامنے آنے والی ویڈیو میں رہائی پانے والے یرغمالی گرم جوشی سے حماس جنگجوؤں کو الوداع کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسرائیلی خاتون تو اللہ حافظ کہہ کر واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔ حماس نے پہلے فرانس کی دوہری شہریت کی حامل 21 سالہ لڑکی اور 40 سالہ خاتون کو رہا کیا، جس کے بعد 2 بچوں اور 4 خواتین سمیت مزید 6 اسرائیلیوں کو رہا کیا گیا۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے فلسطینیوں میں 23 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں۔ تمام فلسطینی قیدی شہری ریڈ کراس کے حوالے کر دیے گئے۔ حماس توسیع کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے ثالثوں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر حماس مطلوبہ تعداد میں یرغمالیوں کی رہائی کی ضمانت دیتا ہے تو وہ بھی جنگ بندی میں توسیع کا طلبگار ہے۔ دوسری جانب غزہ کے نصیرات کیمپ کے بازار میں شہریوں کا رش دیکھنے میں آیا۔ ادھر فلسطینی ہلال احمر کے مطابق عارضی جنگ بندی کے 6 روز میں امدادی سامان کے 11,032 ٹرک غزہ پہنچے ہیں۔ علاوہ ازیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ تیدروس ایڈھانوم نے کہا ہے کہ غزہ میں صحت کا نظام ہنگامی بنیاد پر بحال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت صرف 1/4 اسپتال اور کلینکس فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مستقل جنگ بندی کا مطالبہ دہراتے رہیں گے تاکہ امداد پہنچائی جائے اور شہریوں کی مشکلات ختم ہوں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت سے کھنڈر بنی عمارتوں کے ملبے تلے 6500 فلسطینی بچے دبے ہوئے ہیں۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی بغیر کسی توسیع کے ختم ہو گئی۔ 7 دن کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غزہ میں دھماکے اور فائرنگ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حماس پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اسرائیلی علاقے کی جانب فائر کا الزام عائد کیا ہے۔ اس سے قبل حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے مزید 8 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا، جس کے بدلے میں اسرائیلی جیل سے مزید 30 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والے ہنستے مسکراتے اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیو نے اسرائیلی پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ سامنے آنے والی ویڈیو میں رہائی پانے والے یرغمالی گرم جوشی سے حماس جنگجوؤں کو الوداع کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسرائیلی خاتون تو
اللہ حافظ کہہ کر واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔ حماس نے پہلے فرانس کی دوہری شہریت کی حامل 21 سالہ لڑکی اور 40 سالہ خاتون کو رہا کیا، جس کے بعد 2 بچوں اور 4 خواتین سمیت مزید 6 اسرائیلیوں کو رہا کیا گیا۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے فلسطینیوں میں 23 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں۔ تمام فلسطینی قیدی شہری ریڈ کراس کے حوالے کر دیے گئے۔ حماس توسیع کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل نے ثالثوں کو آگاہ کیا ہے کہ اگر حماس مطلوبہ تعداد میں یرغمالیوں کی رہائی کی ضمانت دیتا ہے تو وہ بھی جنگ بندی میں توسیع کا طلبگار ہے۔ دوسری جانب غزہ کے نصیرات کیمپ کے بازار میں شہریوں کا رش دیکھنے میں آیا۔ ادھر فلسطینی ہلال احمر کے مطابق عارضی جنگ بندی کے 6 روز میں امدادی سامان کے 11,032 ٹرک غزہ پہنچے ہیں۔ علاوہ ازیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ تیدروس ایڈھانوم نے کہا ہے کہ غزہ میں صحت کا نظام ہنگامی بنیاد پر بحال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت صرف 1/4 اسپتال اور کلینکس فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مستقل جنگ بندی کا مطالبہ دہراتے رہیں گے تاکہ امداد پہنچائی جائے اور شہریوں کی مشکلات ختم ہوں۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت سے کھنڈر بنی عمارتوں کے ملبے تلے 6500 فلسطینی بچے دبے ہوئے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مودی سرکار کے ہاتھوں قتل سے بال بال بچنے والے خالصان تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ بھارت انہیں ہر صورت قتل کرنے کے در پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش بھارتی حکومت نے کی تھی، میرے قتل سے بھی خالصان تحریک ختم نہیں کی جا سکے گی۔ گرپتونت سنگھ پنو نے اپنی قتل کی سازش پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، امریکہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات دراصل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر فرد جرم ہیں۔ گرپتونت سنگھ پنو نے یہ بھی کہا کہ میں نکھل گپتا کو جانتا ہوں اور نہ قتل کی سازش کرنے والے بھارتی اہلکار کو۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، آزادی کی تحریک چلاتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کی سازش کی باتیں امریکہ اور کینیڈا کے لیے نہیں ہوں گی، لیکن حق خود ارادیت کی تحریک چلانے والوں کے لیے قتل کی سازش حیران کن نہیں۔ خالصان تحریک کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی کوشش ہے کہ خالصان کے حامیوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ سکھ رہنماؤں کے قتل کی بھارتی سازش پر تشویش ہے۔ امریکی سرزمین پر سکھ شہریوں کا قتل عام سنجیدہ معاملہ ہے۔ جان کربی نے مزید کہا کہ بھارت کی ناکام سازش اور ہدایت کی تحقیقات جاری ہیں۔ بھارتی حکومت اور نکھل گپتا سے مل کر خالصان سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی ہے۔